الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم المكين الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالی 10واں پارہ سورہ توبہ میں ارشاد فرما رہے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ یقیناً اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ جس وقت سے اللہ نے زمین اور آسمان پیدا فرمائے اسی وقت سے اللہ نے سال کے مہینوں کی تعداد 12 رکھ دی ہے، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینوں کو اللہ نے عظمت والا بنایا ہے۔ 4 مہینوں کو اللہ نے 12 مہینوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ سب سے پہلے رجب، پھر ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم۔ یہ 4 مہینوں کی عظمتوں اور فضیلتوں کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا۔ اللہ نے ان 4 مہینوں کو 12 مہینوں میں عظمتیں عطا فرمائی، فضیلتیں عطا فرمائی، بہت ہی اونچا مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ یہ جو آیت کریمہ ہے، یہ آیت کریمہ کا شان نزول کیا ہے؟ یہ آیت کریمہ کیوں نازل کی گئی؟ اس کا پس منظر کیا ہے؟ مفسرین اکرام لکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے، مدینہ تشریف لانے کے بعد چند مہینے گزرے، صحابہ اکرام نے سوچا کہ ہم دوبارہ مکہ مکرمہ جائیں۔ ماہ رجب کا مہینہ تھا۔ صحابہ اکرام نے جب مکہ جانے کا ارادہ کیا تو ان میں سے بعض صحابہ نے کہا کہ اگر ہم مکہ جائیں گے، کفار مکہ اگر ہمیں دیکھ لے اور ہم سے جنگ کرے، ہم پر حملہ کریں تو ہم کیا کریں؟ اس لیے کہ رجب وہ عظمت والا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں کوئی بھی جنگ نہیں کرتے تھے، کوئی کسی سے لڑائی نہیں کرتے تھے، جھگڑا نہیں کرتے تھے۔ یہ بڑا ہی برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ تھا۔ صحابہ اکرام نے ایک دوسرے سے کہا کہ اس عظمت والے مہینے میں اگر ہم مکہ مکرمہ کی طرف سفر کرتے ہیں اور کفار مکہ ہم سے اگر جنگ کریں گے اور ہم سے اگر لڑائی کریں گے تو کیا اس کے جواب میں ہم جنگ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ کیا ہم خاموش رہیں؟ جب صحابہ اکرام نے یہ باتیں آپس میں وہ کہنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے بندوں، سال کے مہینوں کی تعداد میرے پاس 12 ہے، لیکن 12 مہینوں میں رجب، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم کو میں نے بہت ہی بلند مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ اس مہینے میں تم گناہ نہ کرنا، اس مہینے میں میری نافرمانی نہ کرنا، اس مہینے میں تم کسی پر ظلم نہ کرنا، اس مہینے میں تم کسی کے ساتھ جنگ نہ کرنا۔ لیکن اللہ نے آگے یہ بھی ارشاد فرمایا فَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً۔ رب نے فرمایا تم جنگ کی شروعات نہ کرو، تم ان کے ساتھ لڑائی جھگڑے کی شروعات نہ کرو۔ اگر وہ تم پر حملہ کرے، اگر وہ تم سے جنگ کرے تو اپنے بچاؤ کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے تم ان کے ساتھ جنگ کر سکتے ہو۔ رب تبارک و تعالیٰ نے
قرآن پاک میں اس مہینے کی عظمتوں کو ذکر کرتے ہوئے اپنے بندوں سے فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ کہ اے بندوں جب ماہ رجب آ جائے اس مہینے میں میری نافرمانی نہ کرنا، اس مہینے میں عبادتوں کی پابندی کرنا، اس مہینے میں نیک اعمال کی پابندی کرنا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں اب اس آیت کریمہ کے ذریعے سے ہمیں ماہ رجب کی عظمتوں اور برکتوں کا ذکر فرمایا۔ اسی طرح خالق کائنات نے اپنے کلام پاک میں کئی ساری قوموں کا ذکر فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کا اللہ نے قرآن پاک میں کئی مقامات پر ذکر فرمایا، قوم عاد کا ذکر فرمایا، قوم سمود کا ذکر فرمایا، اور قوم لوط کا ذکر فرمایا، اور قوم شعیب کا ذکر فرمایا۔ کئی سارے انبیاء کی قوموں کا ذکر اللہ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا، اور ان پر جو عذاب نازل ہوا اللہ نے ان پر ہونے والے عذاب کا بھی ذکر فرمایا۔ جب پچھلی قومیں اللہ کی نافرمانی کرتی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں پر، نافرمانی پر فوراً آسمان سے عذاب نازل فرما دیتا تھا۔ خالق کائنات نے ان عذابات کا ذکر اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا۔ کئی سارے مہینوں میں اللہ کے عذاب نازل ہوئے، لیکن جو ماہ رجب ہے تاریخ میں آتا ہے کہ اللہ نے ماہ رجب کی حرمت کے صدقے میں، ماہ رجب کی عزت اور فضیلت کے صدقے میں اللہ نے اس مہینے میں کسی نافرمان قوم پر عذاب کو نازل نہیں فرمایا۔ ماہ رجب میں کسی گناہگار قوم پر اللہ کا عذاب نازل نہیں ہوا۔ یہ اس مہینے کی عظمت کی وجہ سے تھا، یہ اس مہینے کی عزت کی وجہ سے تھا جو اللہ نے کسی نافرمان قوم پر اپنا عذاب نازل نہیں کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام جو اللہ کے نبی گزرے ہیں، نوح علیہ السلام کی قوم پر جب اللہ نے عذاب نازل کرنا چاہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے فرما دیا کہ آپ کشتی تیار کر کے اپنے ایمان لائے ہوئے لوگوں کو کشتی پر سوار کر کے اس قوم سے نکل جائیں، میں اس قوم پر عذاب نازل کرنے والا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے حکم پر آپ نے کشتی کو تیار کیا، اور جن جن لوگوں نے آپ پر ایمان لایا ان سارے لوگوں کو کشتی پر سوار کر لیا، اور آپ کی کشتی اس بستی کو چھوڑ کر نکل گئی۔ تقریباً 6 مہینے تک آپ سمندر میں ہی رہے، اور سمندر کا پانی آپ کی کشتی میں داخل نہیں ہوا، اور یہ جو اس وقت جتنا طوفان تھا ساری روئے زمین پانی سے بھر گئی تھی، مگر اس طوفان میں نوح علیہ السلام کی کشتی ڈوبی نہیں۔ اللہ نے آپ کی کشتی کو طوفان نوح سے بچایا، حفاظت فرمائی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان سے محفوظ کس وجہ سے ہوئی؟ تو تاریخ میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی پر سوار ہونے کا حکم دیا وہ رجب کا مہینہ تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام رجب کے مہینے میں کشتی پر سوار ہوئے۔ آپ نے اپنے تمام ساتھیوں سے کہا کہ اے میرے ساتھیوں، یہ ماہ رجب ہے، اس مہینے کے روزہ رکھو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اور آپ کے تمام ساتھیوں نے جب اسی وقت میں ان سب نے ماہ رجب کا روزہ رکھ لیا۔ جب سب نے ماہ رجب کا روزہ رکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ رجب کے روزوں کے صدقے میں ساری قوم کو جتنے ایمان لائے تھے کشتی پر سوار تھے رب نے سب کو طوفان سے نجات عطا فرما دیا۔ اللہ نے سب کی حفاظت فرمائی، جان کی حفاظت فرمائی، کشتی کی حفاظت فرمائی۔ یہ جو نوح علیہ السلام کی کشتی کی جو حفاظت ہوئی طوفان سے ماہ رجب کے روزوں کی برکت سے ہوئی۔ تو ماہ رجب کی عظمتیں اور فضیلتیں یہ آج کل سے نہیں ہے، بلکہ پچھلے جو انبیاء گزرے ہیں وہ انبیاء بھی ماہ رجب کی عزت کیا کرتے تھے، ماہ رجب میں وہ بھی روزے رکھا کرتے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رجب کا مہینہ بڑا ہی عظمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے، اور جو بندہ ماہ رجب کا ایک روزہ اگر رکھ لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو 1000 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ 1000 سال کے روزے، انسان اپنی زندگی کتنی گزارے گا؟ 60-70 سال، یہ اس کی زندگی بہت ہی لمبی ہو گئی۔ اگر وہ اپنی پیدائش کے دن سے موت کے دن تک بھی اگر وہ روزہ رکھ لے تو زیادہ سے زیادہ
100 سال وہ روزہ رکھ سکتا ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں اللہ نے اس امت پر اتنا کرم فرمایا کہ یہ امت اگر تھوڑی سی محنت کرے، تھوڑی سی عبادت کرے، اللہ تعالیٰ اسے ہزاروں سالوں کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ ماہ رجب کی عظمت اتنی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرما رہے ہیں، حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ مومن ماہ رجب کا ایک روزہ رکھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے 1-2 روزے کا ثواب نہیں بلکہ 1000 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ اس ماہ رجب میں 2 روزے رکھ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو 2000 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور جو 3 روزے رکھ لے اللہ تعالیٰ اس بندے کو 3000 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور جو بندہ اس ماہ مبارکہ میں اگر 7 روزے رکھ لے اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کے 7 دروازے بند کر دیتا ہے، اور جو ماہ رجب کے 8 روزے رکھ لے اللہ تعالیٰ اس پر جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے، جو ماہ رجب کے 15 روزے اگر رکھ لے اللہ تعالیٰ اس کے جتنے گناہ ہیں سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے، اور آسمان سے یہ اعلان کر دیا جاتا ہے کہ اے بندے تیرے نامہ اعمال میں جتنے گناہ تھے ہم نے ان سارے گناہوں کو پاک و صاف کر دیا، آج سے تو اپنے عمل کی نئے سے شروعات کر لے، آج سے تیرا نامہ اعمال نیا شروع ہو رہا ہے، تیری ساری نامہ اعمال سے ہم نے نافرمانی کو مٹا دیا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ مبارکہ میں یہ خدا نے عظمتیں رکھی ہے، خدا نے یہ مقام و مرتبہ اس مہینے کو عطا فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی رسول گزرے ہیں، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا نام ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کر ان سے سوال کیا کہ حضور ماہ رجب کے تعلق سے ہمیں کچھ بیان فرمائے۔ تو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ماہ رجب کی فضیلت میں کیا بیان کروں، ماہ رجب تو وہ مہینہ ہے کہ اسلام آنے سے پہلے بھی زمانے جاہلیت میں کفار مکہ ماہ رجب کی عزت کیا کرتے تھے، کفار مکہ ماہ رجب میں وہ کسی پر یہ قتل نہیں کرتے تھے، جنگ نہیں کرتے تھے، چوری نہیں کرتے تھے، وہ کسی کو تکلیف نہیں دیتے تھے۔ اسلام آنے سے پہلے کفار مکہ بھی ماہ رجب کی عزت اور عظمت اور فضیلت کی خاطر وہ بھی اللہ کی نافرمانی کرنے کو چھوڑ دیا کرتے تھے، اور فرمایا اسلام نے جیسے ہی آیا، اسلام آ کر ماہ رجب کی عظمت کو اور اس نے بڑھا دیا، ماہ رجب کی فضیلت کو اسلام نے اور اس کو اونچا کر دیا۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے ارشاد فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو کوئی بندہ اس ماہ مبارکہ میں اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور ثواب کے لیے اگر وہ 1 روزہ رکھتا ہے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم کا 1 دروازہ بند کر دیتا ہے، جہنم کا 1 دروازہ ماہ رجب کے 1 روزے کے صدقے میں بند کر دیا جاتا ہے۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا کہ خالق کائنات جب قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ کا جلال عروج پر ہوگا، اللہ کا غضب عروج پر ہوگا، خدا کے جلال کے آگے کوئی بندہ کھڑے رہنے کی جرت نہیں کر سکے گا، انبیاء کانپ رہے ہوں گے اس لیے کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلال عروج پر ہے، خدا کا غضب عروج پر ہے، کوئی نبی اللہ کی بارگاہ میں جا کر اپنی امت کی شفاعت کرنے کے لیے وہ ہمت نہیں کر سکیں گے۔ تو اس وقت میں حضور علی حضرت ابو الدرداء فرماتے ہیں کہ جو کوئی بندہ مومن اگر وہ ماہ رجب کا 1 روزہ رکھتا ہے قیامت کے دن اللہ کا جلال اس پر نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب اس بندے پر نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو رحمت کی نگاہ سے دیکھے گا، اس کا 1 روزہ قیامت کے دن اللہ کے جلال کو ٹھنڈا کر دے گا، اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دے گا۔ یہ 1 روزہ پھر آگے اس روزے کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے حضرت ابو الدرداء فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ دنیا میں کسی بندے کو زمین بھر اگر سونا بھی عطا فرما دے اور وہ بندہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ساری زمین بھر کر اگر وہ سونا خیرات کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنا ثواب نہیں عطا فرماتا جتنا ثواب ماہ رجب کے 1 روزہ رکھنے والے کو عطا فرماتا۔ ماہ رجب کا 1 روزہ رکھنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ زمین بھر کر
سونا خیرات کرنے سے بھی بڑھ کر ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ ماہ رجب کے روزے کی فضیلت ہے۔ اور پھر آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ماہ رجب کا روزہ رکھنے والا جب اس کی افطار کا وقت ہوتا ہے، افطار کے وقت میں جب وہ اپنا ہاتھ اٹھاتا ہے، ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں وہ جب دعا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی 1-2 دعا نہیں 10 دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ خدا بندے سے فرماتا ہے کہ بندے آج تو نے ماہ رجب کا روزہ مجھے راضی کرنے کے لیے رکھا ہے، آج تو مانگ، مجھ سے جو مانگتا ہے میں تیری 1 دعا نہیں 10 دعاؤں کو قبول کرنے کو تیار ہوں۔ اس کی 10 دعائیں قبول ہوتی ہے، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں اس کی دعاؤں کا بدلہ اگر نہ دے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اس روزے کے بدلے میں اتنا ثواب جمع کر کے رکھتا ہے، اتنا اجر اس کو عطا فرماتا ہے کہ جس کا اس بندے نے کبھی وہم و گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ اتنا اجر اس کو اس روزے کے بدلے میں قیامت کے دن ثواب کے ذریعے سے اللہ عطا فرماتا ہے۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو جو ماہ رجب میں اگر 2 روزے کسی نے رکھ لیا، 2 روزے اگر کوئی بندہ رکھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو 10 اولیاء کی عبادت کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اولیاء میں جو سب سے اعلیٰ جو درجہ ہے وہ صدیقین کا ہے۔ نبیوں کے بعد جو سب سے بلند درجہ ہوتا ہے صدیقوں کا ہوتا ہے، بہت ہی اونچا درجہ ہے۔ حضور آپ حضرت ابو الدرداء فرماتے ہیں جو بندہ مومن جس نے ماہ رجب کے 2 روزے اگر رکھ لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو 10 صدیقوں کے اجر کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے، 10 صدیقوں کی عبادت کے برابر انہیں ثواب عطا فرماتا ہے۔ 10 صدیقوں نے اپنی زندگی میں جتنی نیکیاں کی، محنتیں کی، ان ساری نیکیوں کے برابر اس بندے کو 2 روزہ رکھنے والے کو یہ اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اور یہیں پر یہ ثواب ختم نہیں ہوتا، بلکہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے لیے جو ماہ رجب کے 2 روزہ رکھ لیتا ہے، ہزاروں گناہگاروں کو یہ شفاعت کرا کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قیامت کے دن یہ بندہ جہنم سے نکال کر جنت لے کر جائے گا۔ ہزاروں کی شفاعت یہ فرمائے گا، ہزاروں گناہگاروں کے لیے یہ مغفرت کی دعا کرے گا اور اپنے ساتھ جنت میں لے کر جائے گا۔ یہ 2 روزے رکھنے کی یہ فضیلت ہے۔ اور پھر آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے 3 دن کے روزے ماہ رجب کے رکھ لیے تو اللہ تعالیٰ یہ جتنا ثواب ہے اس ثواب کے علاوہ اس کو دگنا ثواب عطا فرمائے گا۔ جتنا ثواب ذکر کیا گیا 3 روزہ رکھنے والے کو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دگنا ثواب عطا کر کے اللہ تعالیٰ افطار کے وقت میں اس بندے سے فرماتا ہے اے بندے تو نے میرے اس ماہ رجب کے 3 روزے رکھے، آج سے میں نے تجھ کو اپنا دوست بنا لیا ہے، آج کو میں نے تجھے اپنے محبوب بندوں میں شامل کر لیا ہے، تو میرا محبوب بن گیا، میرے قریب بندوں میں تیرا نام لکھ دیا گیا ہے، میری محبت تیرے لیے واجب ہو گئی، میری دوستی تجھ پر واجب ہو گئی۔ یہ اللہ تعالیٰ اس کو افطار کے وقت میں خدا یہ خوشخبری سناتا ہے 3 روزہ رکھنے والے کو، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فرشتوں تم گواہ بن جاؤ، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، میں نے اس بندے کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ کو معاف کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بنا کر اس بندے کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ اور جب بندہ مومن اسی ماہ رجب کے جب وہ 4 روزے رکھ لیتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کا نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں عطا فرماتا ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بندے کا جب حساب فرماتا رہے گا، روایتوں میں آتا ہے یہاں حساب ہوتا رہے گا، ہر بندے کو یہ فکر لگے گی کہ آج میرا نامہ اعمال کیا سیدھے ہاتھ میں اللہ عطا فرمائے گا یا بائیں ہاتھ میں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اور جس کا نامہ اعمال خدا نے داہنے ہاتھ میں عطا فرما دیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں رب نے عطا فرما دیا وہ ناکام ہو گیا، اس کی بربادی شروع ہو گئی، وہ جہنمی بن گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ماہ رجب کے جس بندے مومن نے اگر 4 روزے اپنی زندگی میں وہ رکھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نامہ اعمال اس کو خدا سیدھے ہاتھ میں عطا فرمائے گا، داہنے ہاتھ میں عطا فرمائے گا، اور اس کی کامیابی کا فرشتے اعلان فرمائیں گے۔ اور پھر آگے ذکر فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے
کہ جو شخص ماہ رجب کے اگر 5 روزے وہ رکھ لے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب اس کو قبر سے اٹھائے گا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح جگمگاتا ہوا ہوگا، اور اس کی نیکیاں اتنی لکھی جائیں گی نامہ اعمال میں جتنے ریگستان کے کنکر ہوں گے، ان کنکروں کے برابر اس بندے کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ دی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ یہ 5 روزہ اس مہینے میں رکھنے والے کو رب تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، اور پھر اس بندے سے کہا جائے گا کہ اے بندے، آج اللہ تعالیٰ تجھ سے فرماتا ہے کہ تو جنت میں داخل ہو جا، اور جو تیری آرزو ہے آج اللہ سے اپنی آرزو پیش کر، جو تیری تمنا ہے آج رب سے اپنی تمنا کو پیش کر۔ رب تبارک و تعالیٰ آج تیری ہر آرزو ہر تمنا پوری کرنے کو تیار ہے۔ ماہ رجب کا یہ مقام رب تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ خالق کائنات نے اس مہینے کی عظمتیں، اس مہینے کی برکتوں کا ذکر اتنا فرمایا ہے کہ خالق کائنات نے اس مہینے کو اپنا مہینہ فرمایا۔ ان رجب شہر اللہ، حضور فرماتے ہیں کہ ماہ رجب کوئی عام مہینہ نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اللہ اس مہینے میں انبیاء پر جو انعامات عطا فرمائے، خالق کائنات نے جو برکتیں عطا فرمائی، وہ انعامات رب تبارک و تعالیٰ نے کسی اور مہینے میں عطا نہیں فرمائی۔ اتنے انعامات ماہ رجب میں عطا کیے گئے، اور رب تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کی عظمت کا ذکر سورہ توبہ میں فرمایا، 10ویں پارے میں اس مہینے کی برکتوں کا ذکر فرمایا۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ مولا نے سورہ توبہ میں اس مہینے کی عظمت کا ذکر فرمایا۔ پھر آگے حدیث پاک میں ابو الدرداء روایت فرماتے ہیں، جس بندے مومن نے اگر ماہ رجب کے 6 روزے اگر اس نے رکھ لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قیامت کے دن ایسا نور عطا فرمائے گا کہ میدان محشر میں لوگ اس بندے کی نور کی روشنی میں چلتے ہوئے ہوں گے۔ قیامت کے دن میدان محشر میں بندے کے گناہ کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ اس کو بس تاریکی عطا فرمائے گا۔ اتنی تاریکیاں اطراف میں ہوگی، اتنا اندھیرا ہوگا، جس کے گناہ جتنے زیادہ ہوں گے اس کے آگے اور پیچھے دائیں اور بائیں اتنا اندھیرا چھا جائے گا۔ وہ چلنا چاہے گا کچھ نظر نہیں آئے گا، اس کے گناہ اندھیرے میں تبدیل ہو چکے ہوں گے، تاریک رات میں تبدیل ہو چکے ہوں گے۔ مگر حدیث پاک میں آقا فرماتے ہیں اس ماہ رجب کے جو 6 روزہ رکھنے والا جو بندہ ہوگا، اس بندے کو اللہ تعالیٰ میدان محشر میں ایسا نور عطا فرمائے گا، اس نور کی روشنی میں میدان محشر کے دوسرے گناہگار لوگ چلتے ہوئے نظر آئیں گے، اپنا راستہ ناپتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو قیامت کے دن اولیاء کے ساتھ جمع فرمائے گا۔ وہ قبر سے جب اٹھے گا، ماہ رجب کی عبادت کرنے والا، یہ 6 روزے رکھنے والا عام لوگوں کے ساتھ قبر سے نہیں اٹھے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اولیاء کے ساتھ اس بندے کو قبر سے اٹھائے گا، اور بغیر حساب کے خدا پل صراط پر سے اس کو گزرنے کا حکم فرمائے گا۔ یہاں لوگ اپنے حساب کی وجہ سے پریشان ہوں گے، لوگ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے اعمال اور اپنے گناہ، اپنی عبادتوں کا وہ حساب دے رہے ہوں گے۔ میزان پر، ترازو پر کسی کی عبادتیں یہاں پر ناپی جا رہی ہوں گی، وزن کی جا رہی ہوں گی، مگر یہ بندہ بڑی خوشی کے ساتھ کہے گا کہ آج اللہ نے ماہ رجب کی عبادت کے صدقے میں بغیر حساب کے مجھے جنت میں داخل فرما دیا ہے۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں اسی روایت میں حضرت ابو الدرداء فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ رجب کے جو بندے نے 7 روزے رکھ لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر جہنم کے 7 دروازے بند کر دیتا ہے۔ جہنم کے اللہ نے 7 دروازے بنائے ہیں، 7 درجے بنائے ہیں، جو جتنا نچلا درجہ ہوگا اس میں عذاب اتنا سخت ترین ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں منافقین کو داخل فرمائے گا، پھر اس کے بعد اس کے اوپری درجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرعون اور اس کی اتباع کرنے والوں کو داخل فرمائے گا، پھر 5ویں درجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ عیسائیوں کو اور مجوسیوں کو داخل فرمائے گا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ 4تھے درجے میں ان مشرکوں کو داخل فرمائے گا جو بتوں کی عبادت کرتے تھے، پھر 3رے درجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ صابیوں کو داخل فرمائے گا، 2 درجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہودیوں کو داخل فرمائے گا، اور سب سے جو پہلا جو درجہ ہوگا، یہ پہلا درجہ کہ جس میں سب سے کم عذاب ہوگا، سب سے کم آگ کی حرارت ہوگی، امت محمدیہ کے گناہگاروں کو داخل فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح سے درجے رکھے ہوئے ہیں جہنم کے، 7 درجے ہیں، 7 دروازے ہیں، مگر یہ 7 دروازے اس بندے پر بند کر دیے جاتے ہیں
جو ماہ رجب کے 7 روزے جو بندہ اپنی زندگی میں رکھ لیتا ہے اور پھر اللہ اس پر جہنم کو حرام فرما دیتا ہے اور اس پر جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ اور آگے حضرت ابو الدرداء فرماتے ہیں جو بندہ ماہ رجب کے 8 روزے اگر رکھ لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے۔ جنت کے 8 درجات ہے، ہر ایک درجہ دوسرے سے بڑھ کر ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اس کے 8 درجے بنائے اور بندے کی عبادت کے مطابق، اس کے اعمال کے مطابق، اس کی نیکیوں کے مطابق اللہ تعالیٰ اس درجے میں بندے کو داخل فرماتا ہے۔ تو یہ 8 درجے، 8 دروازے قیامت کے دن اس بندے کے لیے کھول دیے جاتے ہیں جو ماہ رجب کے 8 روزے جس نے رکھ لیے ہو۔ اور اسی طرح آگے حدیث پاک میں بیان کیا گیا جس بندے نے 9 روزے اگر اس ماہ مبارکہ کے رکھ لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کا نامہ اعمال علیین میں رکھا جائے گا۔ علیین 7 آسمانوں پر ایک مقام کا نام ہے، یہاں پر صرف اولیاء کے نامہ اعمال رکھے جائیں گے۔ تو اولیاء کے نامہ اعمال جس مقام پر رکھے ہوں گے اسی مقام پر اس بندے کا بھی نامہ اعمال رکھا گیا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ وہاں سے اس کے نامہ اعمال کو اٹھایا جائے گا اور وہ اجر اللہ اسے عطا فرمائے گا کہ اس نے کبھی اپنی زندگی میں تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ قیامت کے دن جب وہ بندہ اپنی قبر سے اٹھے گا، جو اس کی شان ہوگی اس 9 روزے رکھنے والے کی، جو اللہ تعالیٰ اس کو جو مقام عطا کرے گا، اس کے چہرے کو ایسا نورانی بنائے گا کہ میدان محشر میں لوگ دیکھ کر کہیں گے کہ یہ بندہ کون ہے، کیا کوئی نبی ہے یا کوئی رسول ہے یا کوئی شہید ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ شہیدوں کو، انبیاء کو، رسولوں کو جو نور عطا فرمائے گا وہی نور اس بندے کو عطا کیا جائے گا۔ فرشتے عرض کریں گے نہ کوئی یہ نبی بندہ ہے، نہ کوئی یہ رسول ہے، نہ شہید ہے۔ کوئی عرض کریں گے اتنا بلند مقام اس کو ملا کیسے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یہ مقام جو اس بندے کو ملا ہے یہ صرف ماہ رجب کے 9 روزے رکھنے کے صدقے میں عطا ہوا ہے۔ یہ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو صرف ماہ رجب کے اس 9 روزے کے صدقے میں عطا فرمائے گا۔ اور پھر آگے بیان کیا گیا جو بندہ اس ماہ مبارکہ کے 10 روزے رکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پچھلے تمام پہلے روزے سے لے کر 9ویں روزے تک جتنی عظمتیں، جتنی فضیلتیں اور جتنی برکتیں ابو الدرداء نے بیان فرمائی ہیں اس سے 10 گنا بڑھ کر اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا، 10 گنا بڑھ کر اس کو عظمتیں عطا فرمائے گا، 10 گنا بڑھ کر اس کو فضیلتیں عطا فرمائے گا۔ ماہ رجب ایک عام مہینہ ہم نے سمجھا ہوا ہے، ہم نے صرف ماہ رمضان کو عبادت والا مہینہ بنا لیا اور اس کے علاوہ سارے مہینوں کو ہم عام مہینہ سمجھتے ہیں۔ ماہ رجب یہ عام مہینوں میں شامل نہیں ہوتا۔ ماہ رجب کی عظمتیں اور برکتیں حدیث پاک میں اتنی تفصیل سے بیان کی گئی۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیں، آپ ایک ایک روزے کی، ایک ایک دن کی عظمت کو بیان فرما رہے ہیں۔ ماہ رجب کا پہلا دن جب بندہ اس دن کو عبادت میں، روزے میں گزارتا ہے، اس کے لیے کیا ہے، کیا اس کی برکتیں ہیں، کیا فضیلتیں ہیں، کیا عظمتیں ہیں، ایک ایک کر کے بیان کر رہے ہیں، واضح کر کے بیان کر رہے ہیں۔ اتنی وضاحت کے ساتھ، اتنی تفصیل کے ساتھ، اتنی تشریح کے ساتھ بیان کرنا کیوں ہے؟ اس لیے ہے تاکہ امت کو پتہ چل جائے کہ ماہ رمضان میں جس طرح ہم عبادت کے پابند ہوتے ہیں اسی طرح رجب کے مہینے میں بھی ہمیں عبادت کا پابند بننا چاہیے۔ ماہ رمضان کی تیاری ماہ رجب سے ہی شروع ہونی ہے، روزوں کی تیاری ماہ رجب سے شروع ہونی ہے، نمازوں کی تیاری ماہ رجب سے شروع ہونی ہے، تہجد کی تیاری ماہ رجب سے ہمیں شروع ہونی ہے۔ یہ بتانے کے لیے ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفصیل کے ساتھ ایک ایک کر کے ہمیں یہ واضح کر کے بیان فرما رہے ہیں ماہ رجب کا ایک ایک دن اللہ کی بارگاہ میں کتنا بلند درجہ رکھتا ہے۔ اور آگے بیان فرماتے ہیں حدیث پاک میں کہ جو کوئی شخص اگر اپنی مبارک زندگی میں اس نے 10 روزے ماہ رجب کے رکھ لیے ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال کو، اس کے نامہ اعمال میں اپنی زندگی میں اس نے جو بھی اللہ کی نافرمانی کی یا جو بھی اس نے گناہ کیا ہو، اللہ تعالیٰ وہ سارے گناہ کو، ساری نافرمانی کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ اس کے نامہ اعمال سے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، گناہوں سے اس کا نامہ اعمال پاک و صاف کر دیا جاتا ہے، اور اس بندے کو اور وہ شخص، اس شخص کا مقام اتنا بلند اللہ فرما دیتا ہے کہ اس بندے کو 1000 سال تک روزہ رکھ کر اللہ کی عبادت کرنے کے برابر مقام عطا کیا جاتا ہے۔
اس ماہ مبارکہ کے 10 روزوں کا مقام اتنا بلند ہے، تو اندازہ لگائیں اگر کوئی بندہ اس مہینے میں مکمل طریقے سے اگر اس نے عبادت کر لی، اگر مکمل طریقے سے اس نے روزے بھی رکھے، نماز تہجد بھی ادا کی ہو، 5 وقتہ نماز کی بھی پابندی کی ہو، نوافل کی بھی پابندی کی ہو، سنتوں کی بھی پابندی کی ہو، اللہ تعالیٰ اس کو کیا مقام عطا فرمائے گا۔ اور آگے اسی طرح ذکر کرتے ہیں، پھر بیان فرماتے ہیں جس نے ماہ رجب کے 20 روزے رکھ لیے، یہاں 10 روزوں تک تفصیل کے ساتھ حضرت ابو الدرداء نے بیان فرمایا، اور پھر فرماتے ہیں جس نے ماہ رجب کے 20 روزے اگر رکھ لیے، اللہ تبارک و تعالی جتنا پہلے روزے سے لے کر 10ویں روزے تک جتنا فضیلت اور اجر و ثواب کا ذکر کیا، اللہ اس سے 20 گنا بڑھ کر اس کو فضیلت عطا فرمائے گا، 20 گنا بڑھ کر اس کو فضیلت اور عظمت اور اجر و ثواب اور رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے گا۔ اور وہ بندہ قیامت کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مکان کے روبرو اللہ اسے مکان عطا فرمائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کے مکان کے بالکل روبرو، بالکل قریب میں وہ بندہ جنت میں وہاں پر رہے گا، اس ماہ مبارکہ کے 20 روزے رکھنے والا۔ اور جس بندے نے ماہ رجب کے 30 روزے رکھ لیے تو حضرت ابو الدرداء فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے روزے سے لے کر 30 روزوں تک کا جو اجر و ثواب ہے اس کو 30 گنا بڑھا کر اس بندے کو عطا فرمائیں گے، 30 گنا بڑھا کر اس بندے کو عطا کیا جائے گا۔ اور آسمان سے ایک فرشتہ اعلان کرے گا کہ اے بندے، آج رب تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑی خوشخبری تیرے لیے بھیجی ہے۔ تو صحابہ اکرام نے پوچھا کہ حضور وہ خوشخبری کیا ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے سے اعلان کرواتا ہے، اے فرشتوں آج روئے زمین میں اعلان کر دو، میں اس بندے کو قیامت کے دن عام لوگوں کی طرح نہیں بلکہ بڑے خاص طریقے سے اپنا دیدار کرانے والا ہوں، اس بندے سے اپنے پردے اٹھا دوں گا اور اپنا حسن و جمال اس بندے کو وہ دکھاؤں گا، اور اس بندے کو ایسی زیارت کراؤں گا، اس بندے کو اپنا ایسا نور دکھاؤں گا کہ عام لوگوں کو ایسا دیدار جنت میں نصیب نہیں ہوگا جو اس ماہ رجب کے 30 روزے رکھنے والے کو اللہ جو دیدار عطا فرمائے گا۔ اس ماہ مبارکہ کی عظمتیں کوئی عام نہیں ہے، یہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے، یہ کوئی عام مہینہ جس میں ہم ایسے ہی گناہ کرے، ایسے ہی نافرمانی کر کے دوسرے مہینوں کی طرح گزار دے، یہ وہ مہینہ نہیں ہے، بلکہ اس مہینوں کا ذکر کرتے ہوئے حضور علیہ السلام نے فرمایا اس ماہ مبارکہ میں روزہ رکھنے والا بندہ اس کی دنیا تو کامیاب ہوتی ہی ہے، وہ جب تک زندہ رہے گا اللہ تعالیٰ اس مہینے کی روزوں کے صدقے میں اس کی برکتیں اس کو زندگی بھر عطا فرمائے گا، لیکن جب اس پر سکرات طاری ہوگی، جب اس پر عبادت گزار بندے پر موت کا لمحہ طاری ہوگا تو بیان فرمایا اسرائیل علیہ السلام جب اس کی روح قبض کرنے کے لیے آئیں گے اس وقت میں ہر بندے کو سخت ترین پیاس لگے گی، جس وقت روح قبض کی جائے گی، جس وقت میں بندے کے جسم سے روح جدا ہوتی ہے اس وقت میں پیاس بڑی سخت لگتی ہے۔ حدیث پاک میں بیان کیا جاتا ہے حضور علیہ السلام پر جب نزا کا عالم طاری ہوا، آقا علیہ السلام ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مکان میں تھے، حضور نے فرمایا کہ عائشہ جاؤ ایک برتن میں پانی لے کر آؤ، ایک برتن میں پانی لا کر حضور علیہ السلام کے سامنے رکھا گیا، حضور علیہ السلام پر نزا کا عالم طاری تھا، آقا علیہ السلام اپنی انگلیوں کو پانی میں ڈبوتے اور پھر اپنی پیشانی پر لگاتے، پھر اپنے چہرے پر لگاتے اور فرماتے کہ اے عائشہ یہ نزا کی تکلیف بڑی سخت ہے، نزا کی تکلیف بڑی سخت ہے، یہ کہتے جاتے اور اس پانی کو اپنے پیشانی پر اپنے چہرے پر حضور لگاتے جاتے۔ تو اس وقت میں بندے پر اتنا جو پیاس کا عالم طاری ہوتا ہے کہ روایتوں میں بیان کیا گیا اگر بے نمازی ہو تو بے نمازی پر سکرات کے وقت میں ایسی پیاس لگتی ہے اگر 7 سمندروں کا پانی بھی پلایا جائے تو بھی بے نمازی کی پیاس نہیں بجھتی، سکرات کے وقت میں اتنی سخت ترین پیاس لگتی ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ لوگوں کو جنگ کے لیے بلاتے، اگر کوئی شخص جنگ میں جانے سے پیچھے رہ جاتا تو آپ فرماتے کہ لوگوں اگر تم اپنے بستر پر ہی رہ کر اگر تم مر جاتے ہو تو سکرات کی جو تکلیف ہے تلوار سے 300 مرتبہ کاٹنے سے بھی زیادہ سخت ترین ہے۔ اگر 300 مرتبہ تلوار سے جسم کو کاٹے تو انسان کی تکلیف کا کیا حال ہوگا، اس سے زیادہ سخت ترین تکلیف سکرات کی ہوتی ہے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ لوگوں کو بیان کر کے فرمایا، مرنا تو تمہیں یہاں پر بھی ہے، میدان جنگ میں بھی ہے، میدان جنگ میں جاؤ گے تو شہید کہلاؤ گے، شہادت کا درجہ ملے گا، بستر پر اگر مرنا ہی ہے تو تکلیف تمہیں ہونے والی ہی ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اگر جس بندے پر نزا طاری ہوتی ہے، سکرات طاری ہوتی ہے، اس کی جو تکلیف اور جو وہ برداشت کرتا ہے، اگر اس کا ایک بال دنیا کے پہاڑوں پر رکھ دیا جائے تو دنیا کے پہاڑ پانی کی طرح پگھل جائیں گے، پانی کی طرح بہہ جائیں گے اگر ایک بال کی تکلیف کو پہاڑ پر رکھ دیا جائے۔ امام غزالی مکاشفۃ القلوب میں اس کو لکھتے ہیں، تو آپ اندازہ لگائیں کہ نزا کا جو عالم ہے یہ کتنا سخت ترین ہوتا ہے، یہ کتنا مشکل وقت ہوتا ہے، لیکن اس مشکل وقت کو جو بندہ آسان بنانا چاہتا ہے، جو بندہ نزا کی تکلیف سے محفوظ رہنا چاہتا ہے، وہ بندہ اس ماہ رجب کے روزوں کی پابندی شروع کر دے، ماہ رجب کے روزے رکھے، کیونکہ روایتوں میں بیان کیا گیا، حدیث پاک میں آقا نے فرمایا کہ موت کے وقت میں جب ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام اس بندے کی روح قبض کرنے کے لیے جب آتے ہیں تو خدا کا حکم ہوتا ہے کہ اے اسرائیل، جب تم اس بندے کی روح کو نکالو گے اس کو سخت ترین پیاس لگے گی، تکلیف ہوگی، لہٰذا میرے بندے کو پیاس نہ ہو، اس لیے جاتے وقت جنت الفردوس کے نہروں کا پانی لے کر جانا۔ جنت الفردوس سے اسرائیل علیہ السلام وہاں کی نہروں کا پانی لے کر آتے ہیں اور اس بندے کو پلاتے ہیں، اور اس کے بعد جب روح قبض کی جاتی ہے تو اس بندے کو اس روح قبض کرنے کی تکلیف کا احساس تک نہیں ہوتا۔ روایتوں میں بیان کیا گیا جو اللہ والے ہیں، جو خدا کے نیک بندے ہوتے ہیں، ان کی جب روح قبض ہوتی ہے تو اتنی آسانی سے قبض ہوتی ہے جیسے کسی سراہی سے پانی باہر نکل رہا ہو۔ کسی سراہی سے پانی جتنی آسانی سے باہر نکلتا ہے اتنی آسانی سے اللہ والوں کی، نیک بندوں کی روح باہر نکل جاتی ہے، اور دنیا دار کی، دنیا سے محبت کرنے والے بندے کی اور دنیا میں رہنے کی خواہش جس بندے کو ہو، ایسے بندے پر جب موت طاری ہوتی ہے وہ بندے کی روح جسم سے جدا ہونا نہیں چاہتی، فرشتے بڑی تکلیف سے مار کر اس کے جسم میں ہاتھ ڈال کر روح کو باہر نکالتے ہیں۔ تو یہ روایتوں میں بیان فرماتے ہیں آقا علیہ السلام کہ یہ تو اس بندے کی موت کے وقت میں ماہ رجب کی عبادتیں ایسی کام آتی ہیں، اور جب اس کو قبر میں رکھا جاتا ہے، وہ جو سکرات کے وقت میں اسرائیل علیہ السلام جنت الفردوس سے جو نہروں کا پانی لائے تھے، وہ جو پلائے تھے، اس سے اس کی پیاس ایسی ختم ہو جاتی ہے کہ وہ قبر سے لے کر قیامت تک جب اٹھے گا اس وقت تک بھی اس کو پیاس نہیں لگے گی، خبر سے لے کر قیامت تک پیاس نہیں لگے گی۔ اور جب قیامت کے دن وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر بندہ تڑپ رہا ہوگا، ایک طرف بھوک لگ رہی ہوگی، ایک طرف پیاس کا عذاب ہوگا، اللہ تعالیٰ بھوک کا عذاب لوگوں پر طاری فرما دے گا، اتنی سخت ترین بھوک لگے گی کہ کوئی بندہ برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھے گا، ایسی سخت ترین پیاس لگے گی کوئی بندہ اپنی اس پیاس کو بجھانے کی طاقت نہیں رکھ سکے گا۔ لوگ یہ کہیں گے کہ مولا اس بھوک اور پیاس کی تکلیف سے بہتر ہے ہمیں جہنم کا عذاب دے دے، ہمیں آگ میں ڈال دے، ہم اس کو برداشت کریں گے، مگر یہ قیامت کی وحشت، قیامت کی ہولناکی اور قیامت کی گھبراہٹ اور یہ قیامت کا یہ جو عذاب ہے، یہ بھوک اور پیاس ہے، ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ وہ اتنا دعا کریں گے اللہ کی بارگاہ میں، اتنی سخت ترین پیاس، لیکن قیامت کے دن جب یہ بندہ آئے گا تو اس بندے کے لیے جب یہ میدان محشر میں کھڑا ہوگا تو فرشتے اعلان کریں گے کہ اے بندے، آج تیرے لیے میدان محشر میں کھڑا ہونا نہیں ہے، وہاں جا حوض کوثر پر آقا کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر پی لے۔ اس کو حوض کوثر پر لے جایا جائے گا، اپنی موت سے لے کر حوض کوثر پر پہنچنے تک اس کو پیاس محسوس نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے بھوکا پیاسا وہ دنیا میں وہ رہتا تھا۔ ہم کتنی مرتبہ بھوکے رہتے ہیں، کتنی مرتبہ ہم پیاسے رہتے ہیں دنیا کی خاطر، کہیں سفر پر نکل جائے، کھانے پینے سے ہم محفوظ رہتے ہیں، ہم کھاتے نہیں پیتے نہیں کیونکہ ہم سفر میں ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں دنیا کی اس سفر کے لیے ہم بھوک اور پیاس کو اتنا برداشت کرتے ہیں، مگر آخرت کے سفر کے لیے ہم کیوں بھوک اور پیاس کو برداشت نہیں کرتے؟ ہم آخرت کے لیے، اپنی آخرت سنوارنے کے لیے کیوں ہم ماہ رجب کے روزے نہیں رکھتے؟ ماہ رجب میں عبادت کی پابندی کیوں نہیں ہوتی؟ اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا جب وہ بندہ اپنی قبر سے اٹھے گا تو 70,000 فرشتے اس کے پاس اونٹ لے کر حاضر ہو جائیں گے،
اور کہیں گے کہ بندے آج اللہ کا فرمان ہے کہ تجھے جنتی لباس پہنایا جائے، جنتی زیور لے کر آئیں گے، جنتی زیور اس کو پہنایا جائے گا اور جنت کے لباس پہنائے جائیں گے، اور یاقوت اور موتیوں کے اونٹ لا کر اس سے کہا جائے گا کہ اے بندے آج پیدل نہ چلنا، آج اس پر سوار ہونا، ہم تجھے سیدھے جنت میں لے کر جانے کو آئے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ اس کی اتنی عزت عطا فرمائے گا قیامت کے دن، یہ مقام اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ نے قرآن پاک میں صحابہ کرام کے لیے فرمایا ان کے لیے بڑی کامیابی ہے۔ حضور کے صحابہ کے لیے اللہ نے فرمایا میں ان سے راضی ہوں، وہ مجھ سے راضی ہے، لیکن قیامت کے دن خدا اس بندے کے لیے فرمائے گا، اس ماہ رجب کے روزہ رکھنے والے کے لیے فرمائے گا کہ اے بندے دنیا میں تو مجھے راضی کرنے کے لیے بھوکا رہتا تھا، آج سن لے میں تیری محنت سے راضی ہو گیا، میں تیرے روزوں سے راضی ہو گیا، میں تیری عبادت سے راضی ہو گیا، تیری نماز سے میں راضی ہو گیا، آج مانگ مجھ سے تو کیا مانگتا ہے؟ وہ عرض کرتا ہے مولا میں تجھ سے کیا مانگوں، مولا بس تو راضی ہو جا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ بندے میں راضی ہو گیا تبھی تو تجھے اپنا دیدار عطا کر رہا ہوں۔ وہ عرض کرے گا کہ مولا آج سوائے تجھے راضی کرنے کے میرا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، نہ مجھے جنت چاہیے، نہ جنت کے انعامات چاہیے، نہ جنت کی بہاریں چاہیے، نہ جنت کی ہوائیں چاہیے، نہ جنت کے یہ غلمان چاہیے، نہ یہ حوریں چاہیے، مولا آج تو بس مجھے تیرا دیدار چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دیدار اس بندے کو کرائیں گے کہ اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا کہ اللہ کا وہ دیدار عطا ہوگا۔ یہ تمام کے تمام آخرت کی نعمتیں، یہ آخرت کے اللہ تعالیٰ نے وہ انعامات رکھے ہیں مومن کے لیے۔ وہ کس مومن کے لیے؟ جس نے دنیا میں محنت کی ہو۔ اگر ہماری محنتیں، ہماری کوششیں اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوں تو ہماری آخرت کامیاب ہے۔ ہماری محنتیں، ہماری کوشش کے اگر دنیا کو راضی کرنے کے لیے ہو، ساری عبادتیں اور ساری دنیاوی زندگی برباد ہے، خبر برباد ہے، موت اور سکرات دونوں بھی برباد ہے۔ بندے کی عبادت اور بندے کی اطاعت، اللہ کو راضی کرنا، یہ زندگی کا اصل مقصد اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، رب تبارک و تعالیٰ نے 27ویں پارے میں سورہ زاریات میں فرمایا کہ بندوں تمہارے دنیا میں آنے کا مقصد ہی ہے کہ مجھے راضی کرو، تمہارے دنیا میں آنے کا مقصد ہی ہے کہ میری عبادت کے پابند بن جاؤ۔ اسی طرح ایک روایت میں بیان کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مبارکہ میں جو لوگ صدقہ کرے یا خیرات کرے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو حضور فرماتے ہیں جو کوئی بندہ اگر دنیا میں ماہ رجب میں کسی غمگین کو دیکھے، کسی مصیبت زدہ کو، کسی تکلیف اور پریشان حال بندے کو دیکھے اور اس کے غم کو، اس کی تکلیف اور مصیبت کو وہ بندہ اپنی طاقت کے مطابق اس کو دور فرما دے، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت الفردوس میں اس کو مقام عطا فرمائے گا اور اس کو 1000 درجات اس کے بلند فرمائے گا۔ اس ماہ مبارکہ میں غمگین لوگوں کے غموں کو دور کرنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ اس ماہ مبارکہ میں مصیبت زدہ بھوکوں پیاسوں کی تکلیف کو دور کرنا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں 1000 درجے جنت میں بلند فرما دیتے ہیں۔ پھر آگے بیان فرمایا حضرت عقبہ بن سلامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے ماہ رجب میں صدقہ دیا، جس نے ماہ رجب میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اگر صدقہ کر دیا، خیرات کر دیا، اللہ اس کے اور جہنم کے درمیان 500 سال کا فاصلہ فرما دے گا، اس کو جہنم سے 500 سال کی دوری پر رکھ دے گا۔ اس ماہ میں صدقہ اور خیرات کرنے کا یہ مقام ہے۔ اگر جب خیرات کرنے کا یہ مقام ہے تو اندازہ لگائیں یہ تو نفل ہے، مستحب ہے، اگر ہم فرض نمازوں کی پابندی کریں تو اللہ تعالیٰ کیا مقام عطا فرمائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا اس بندے کو رتبہ اور درجہ عطا فرمائیں گے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول ہے، حدیث پاک روایت فرماتے ہیں سلمان فارسی نے فرمایا کہ ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے سلمان آؤ، جب رجب کا چاند نظر آ جائے، جب تم ماہ رجب کا چاند دیکھ لو تو اس مہینے میں تم 10 رکعت نماز کو ہر دن ادا کیا کرو۔ 10 رکعت نماز ماہ رجب میں نفل نماز ہے، اس کو ادا کرنے کا ذکر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور طریقہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا۔ حضور فرماتے ہیں ماہ رجب کے چاند نظر آنے سے لے کر پھر ماہ شعبان کا چاند نظر آنے تک مکمل 30 دن میں اس نماز کو تم پڑھنے کی عادت ڈالو۔ ہر دن تمہیں موقع اگر مل جائے
یا بعد ظہر پڑھنا چاہتے ہو بعد ظہر نماز کو ادا کر لو، یا جس وقت میں تمہیں موقع ملے، وقت مل جائے۔ یہ جو مکروہ وقت ہے، مکروہ وقت چھوڑ کر زوال کا وقت اور فجر کے سورج نکلتے وقت یا ڈوبتے وقت، یہ 3 وقت چھوڑ کر جس وقت بھی تم یہ نفل نماز پڑھنا چاہو ماہ رجب کے 30 دنوں میں اس نماز کو تم پڑھ سکتے ہو، اور 30 دن پڑھ لو تو اس کا مقام تو کچھ اور ہی ہے۔ حضرت سلمان فارسی کو حضور نے فرمایا کہ جیسے ہی ماہ رجب کا چاند نظر آ جائے تو تم 10 رکعت نماز 2 رکعت کر کے نفل نماز کی نیت کر کے 10 رکعت نماز اس طرح سے ادا کرو کہ ہر رکعت میں 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھا کرو، اور 3 مرتبہ سورہ کافرون قل یا ایھا الکافرون کا سورہ پڑھا کرو، اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص قل ھو اللہ احد کا سورہ پڑھا کرو۔ یہ 10 رکعتوں میں ہر رکعت میں اسی طرح سے پڑھنا ہے، 2 رکعت پر سلام پھیرنا ہے، اور پھر اس کے بعد چوتھا کلمہ جو ہوتا ہے، چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، یہ چوتھا کلمہ ہے۔ یہ 10 رکعت نماز پڑھنے کے بعد فرمایا یہ چوتھے کلمے کو پڑھا کرو، یہ چوتھا کلمہ پڑھ لو۔ اب یہ نماز کا طریقہ ہو گیا ماہ رجب کی، یہ خاص نفل نماز ہے۔ اس نماز کو پڑھنے کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ جو کوئی بندہ اس نماز کو ماہ رجب میں پڑھ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو آئندہ سال تک نماز پڑھنے والوں میں شامل فرما لیتا ہے، اس کو سال بھر کی نمازوں کا ثواب عطا کیا جاتا ہے، اور اس بندے کو جنگ بدر میں جو شہید ہوئے ہیں، جنگ بدر کے شہیدوں کے نیکیوں کے برابر ہر دن نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ دی جائیں گی اس نماز پڑھنے والے کے لیے، اور ہر دن اللہ تعالیٰ اس بندے کو 1 سال بھر کی عبادت کا ثواب عطا فرمایا جائے گا، اور اس کے 1000 درجے، جتنے دن وہ نماز پڑھے گا اتنے دن اس کے 1000 درجے بلند ہوتے جائیں گے، اور اس پر جنت واجب کر دی جائے گی، اور اس کو جہنم سے نجات عطا کر دی جائے گی۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میرے پاس جبرائیل آئے، اور جبرائیل نے آ کر کہا کہ حضور یہ نماز مومن اور مشرک منافقوں کے درمیان فرق کرنے والی ہے، کہ جو مومن ہو اور جس کے دل میں ایمان ہو، اگر آپ کو یہ معلوم کرنا ہو تو حضور دیکھو کہ یہ رجب کے ماہ میں جو بندہ اس نماز کی پابندی کر لے تو اس بات کا یقین کر لو کہ اس کے دل میں ایمان موجود ہے۔ یہ مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی نماز ہے، مومن اور منافق کے درمیان فرق کرنے والی یہ نماز ہے۔ جبرائیل نے آ کر حضور سے یہ فرمایا، اور آگے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ 10 رکعت نماز ادا کر کے چوتھا کلمہ پڑھ کر تم اللہ کی بارگاہ میں اپنی جو جائز دعا مانگو گے، اللہ تمہاری ہر جائز دعا کو قبول فرمائے گا۔ کوئی بندے کی جائز دعا اس نماز اور چوتھا کلمہ پڑھ کر مانگی جانے کی جو دعا ہوگی وہ ضرور قبول ہوگی، اللہ اس کو رد نہیں فرماتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو وہ جتنی رکعتیں ادا کرتا جائے گا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر رکعت کے بدلے میں 1,00,000 نمازوں کا ثواب عطا فرماتے جائیں گے۔ ہر رکعت کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت محمدیہ پر اتنا اجر و ثواب کو بڑھا دیا ہے کہ جس کا بندہ اندازہ بھی نہیں کر سکتا۔ یہ کیوں ہے، کس وجہ سے ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلی امتوں میں اللہ نے ہزاروں سالوں کی عمریں عطا فرمائی، کسی کی عمر 900 سال ہوتی پچھلے دور میں، اور کسی کی عمر 1200 سال ہوتی، کسی کی عمر 2000 سال ہوتی، کسی کی عمر 3000 سال تک رہتی، مگر اللہ تعالیٰ نے اس امت محمدیہ میں عمروں کو کم کر دیا اور جسمانی طاقت کو بھی کم کر دیا۔ قوم سمود ایک قوم گزری ہے صالح علیہ السلام کی، تو تفسیروں میں مفسرین اکرام لکھتے ہیں قوم سمود کی جو درمیانی عمر ہوتی تھی وہ 1600 سال ان کی درمیانی عمر ہوتی تھی، یعنی جیسے آج کے دور میں درمیانی عمر 40 سال ہے تو اس زمانے میں 1600 سال درمیان کی عمر ہوتی تھی، اور جو زیادہ سے زیادہ لوگ 2000-2500 سال تک جیتے تھے، اور ان کے جو جسم ہوتے وہ جسم پہاڑ کے پتھروں کو اپنے ہاتھوں سے توڑ کر وہ اسی پہاڑ میں اپنے ہاتھوں سے گھر بنایا کرتے تھے۔ اللہ نے کلام پاک میں فرمایا
وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 19ویں پارے میں سورہ شعراء میں اس کا ذکر فرمایا کہ وہ لوگ اپنے ہاتھوں سے، آج اگر ہمیں پہاڑ میں کچھ ہمیں بنانا ہو یا پہاڑ کو توڑنا ہو، ہم مشینیں لگاتے ہیں، کئی مشینیں لگانے کے بعد پہاڑ کو توڑ کر اس میں کچھ نقش کرتے ہیں، لیکن اس دور میں اللہ تعالیٰ نے اس لوگوں کو اتنی طاقت اور قوت عطا فرمائی تھی کہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے پہاڑ کی چٹان کو ایک مقام سے اٹھا کر دوسرے مقام پر رکھتے تھے، وہ خود اپنے ہاتھوں سے پہاڑ میں وہ گھر خود اپنے ہاتھوں سے بنایا کرتے تھے، اتنے طاقتور ان کے جسم ہوتے تھے، ان کی لمبائی اور ان کی چوڑائی اتنی کہ جس کو آج کے دور میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اللہ نے جسم بھی اتنا مضبوط بنایا، عمریں بھی اتنی زیادہ رکھی، مگر ان لوگوں نے کیا کیا؟ جب دیکھا اتنے سال جی رہے ہیں تو سوچا کہ مرنا ہے ہی نہیں، قیامت ہے ہی نہیں، حساب دینا ہے ہی نہیں، اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے ہی نہیں۔ جب دیکھا کہ جسم میں اتنی طاقت ہے، اتنی قوت ہے، ہم پہاڑ کو توڑ رہے ہیں، تو ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ ہمیں ہمیشہ یہی رہنا ہے اور جو کچھ ہے بس یہی ہے۔ یہ سوچ کر وہ لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے چلے گئے، انہوں نے نہ اپنے گناہوں کو چھوڑا، نہ توبہ کیا، نہ عبادت کے پابند بنے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی طاقتور بستیوں پر ایسا عذاب نازل فرمایا کہ کسی پر اللہ نے پتھر کی بارش فرمائی، کسی پر آگ کے طوفان اللہ نے بھیجے، کسی پر آندھیاں آئیں، بستیاں تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی۔ جب اللہ نے امت محمدیہ کو بھیجا، رب تبارک و تعالیٰ نے اس امت کی عمر بھی چھوٹی رکھی، جسم بھی چھوٹے رکھے، طاقتیں بھی کم کر دی۔ معراج کی رات حضور علیہ السلام نے جب اللہ سے سوال کیا کہ مولا میری امت کی عمر اتنی چھوٹی کیوں رکھی اور دوسری امتوں کی عمر اتنی زیادہ رکھی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے مصطفیٰ، اگر آپ کی امت کو پچھلی امتوں کی طرح ہزاروں سالوں کی، سووں سالوں کی عمر عطا کرتا، جیسے ان لوگوں نے گناہ کیا ویسے یہ لوگ بھی گناہ کرتے، جیسے وہ لوگ زیادہ عمریں لے کر، زیادہ جسمیں لے کر، طاقت لے کر ان لوگوں نے مجھے بھلا دیا، اپنی عمر پر بھروسہ کیا، طاقت پر بھروسہ کیا، آپ کی امت کو یہ عمریں عطا کر دیتا، جسمانی قوت عطا کر دیتا، جسمانی طاقت عطا کر دیتا، تو وہ لوگ بھی انہی کی نقش قدم پر چلتے، مجھے بھولتے، اپنی قبر کو آگ سے بھرتے، اپنی آخرت کو برباد کر لیتے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے مصطفیٰ، میں نے چاہا کہ آپ کی امت کو گناہوں سے بچاؤں، آپ کی امت کے گناہوں کو کم کروں، تو جتنی عمر کم رہے گی اتنے گناہ کم ہوں گے، جتنا جسم کمزور رہے گا بندہ اتنا گناہ کم کرے گا، جتنی جسمانی طاقت ہوگی اتنا گناہ زیادہ ہوگا۔ اللہ نے ہمارے گناہ کے کم کرنے کے لیے، عذاب قبر سے محفوظ رکھنے کے لیے، عذاب جہنم سے محفوظ رکھنے کے لیے عمر کو بھی کم کر دیا، جسمانی طاقت کو بھی کم کر دیا، جسمانی قوت کو بھی کم کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے ہمارے لیے۔ جب اتنا کم کر دیا تو اس کے باوجود بھی آج اتنی چھوٹی سی عمر 60-70 سال، اس کے باوجود بھی ہم اللہ کو بھولے ہوئے ہیں۔ اتنا کمزور سا جسم کہ آج بندہ 40-45 سال کی عمر میں اس بندے کو بڑھاپا لگ جاتا ہے۔ اتنی کمزور سی عمر، اتنی چھوٹی سی عمر، اتنا کمزور سا جسم، اتنا رکھ کر بھی آج ہم اللہ کو یاد نہیں کر رہے، قبر کو یاد نہیں کر رہے، موت کو یاد نہیں کر رہے، قیامت کو یاد نہیں کر رہے۔ اتنی مختصر عمر میں بھی ہم اللہ کو بھلا بیٹھے ہیں۔ اس زمانے میں قوم صالح میں 300 سال کی عمر میں بچے بالغ ہوا کرتے تھے، بالغ ہونے کی عمر 300 سال تھی، آج کی عمر 14-15 سال ہے۔ جب اللہ نے اتنا کم رکھ دیا دنیا میں رہنے کا وقت، لیکن اتنا کم وقت ملنے کے بعد بھی ہم یہ سمجھتے ہیں مرنا نہیں، رہنا یہیں پر ہے، ہمیشہ یہیں پر رہنا ہے۔ ایسا سوچ کر ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں اور اللہ کی عبادت سے دور ہوتے جا رہے ہیں، نافرمانی گناہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے، حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ پچھلی امتوں کی عبادت بہت زیادہ اور ان کی عمریں بہت زیادہ، اور جتنی عمر زیادہ ہوگی اتنی عبادت کرنے والے بھی زیادہ ہوں گے، آقا علیہ السلام غمگین ہو گئے۔ جب غمگین ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے نبی آپ غمگین کیوں ہوتے ہو؟ آپ کی امت کو میں نے یقیناً عمر کم عطا فرمائی ہے، لیکن ان کی جو عبادت ہوگی، ان کی ایک دن کی عبادت کے بدلے میں پچھلے زمانے کی 100 سالوں کی عبادت سے بڑھ کر ثواب انہیں عطا فرماؤں۔
اللہ نے عمر تو کم کر دی مگر ثواب کو پہلی امتوں سے بھی 100 گنا بڑھا دیا ہمارے لیے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے روایتوں میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ کے آگے سے گزر رہے تھے، آپ نے دیکھا پہاڑ کے اندر سے نور کی شعاعیں آ رہی ہے، نور کی کرنیں پھوٹ رہی ہے۔ آپ نے دعا کی، عرض کیا کہ مولا یہ پہاڑ، اس سے نور کہاں سے نکل رہا ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں اس نور کی شعاعیں کہاں سے آ رہی ہے۔ پہاڑ کو حکم دے کہ وہ مجھ سے بات کرے۔ پہاڑ کہنے لگا اے اللہ کے نبی بتائیں آپ مجھ سے کیا جاننا چاہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے پہاڑ، یہ تیرے اندر سے جو نور نکل رہا ہے، جو نور کی کرنیں پھوٹ رہی ہیں، یہ کہاں کا نور ہے؟ پہاڑ کہنے لگا کہ میرے اندر ایک اللہ کا بندہ ہے، اس کی عبادت سے یہ نور باہر آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ پہاڑ پھٹ گیا اور ایک اللہ کا نیک بندہ، ایک بزرگ عبادت کر رہے تھے، پہاڑ سے وہ باہر آئے۔ جب اس بزرگ کو عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، پوچھا کہ اللہ کے بندے آپ یہاں کتنے سالوں سے عبادت کر رہے ہیں؟ اس شخص نے کہا کہ میں یہاں پر 600 سال سے اللہ کی عبادت کر رہا ہوں۔ 600 سال ہو گئے تھے اس اللہ والے کو اس پہاڑ میں رہتے ہوئے۔ پوچھا کہ اتنے سال یہاں عبادت کر رہے ہیں کیوں؟ فرمایا میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ مولا، وہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی امت میں انہیں پیدا کیا تھا، وہ موسیٰ علیہ السلام کی امت ہی تھے۔ انہوں نے دعا کی کہ مولا تو نے مجھے موسیٰ کی امت میں پیدا کیا، لیکن میری آرزو ہے میں آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، میں ان کا امتی بننا چاہتا ہوں، ان کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، لہٰذا مجھے عمر اتنی عطا فرما کہ میں حضور کا دیدار کر سکوں، مجھے عمر اتنی عطا فرما کہ میں ان کا کلمہ پڑھ سکوں، مجھے عمر اتنی عطا فرما کہ میں ان کا امتی بن سکوں۔ میری یہ آرزو تھی، دعا تھی، رب تبارک و تعالیٰ نے دعا قبول کر لی اور مجھے عبادت کے لیے یہ پہاڑ عطا فرمایا۔ میں انتظار میں ہوں کہ کب حضور آئیں گے اور زیارت کروں گا، کلمہ پڑھوں گا اور حضور کا امتی بن جاؤں گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو مقام عطا فرمایا۔ پچھلی امت کے عبادت گزار لوگ اس امت میں پیدا ہونے کے لیے تڑپتے تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کی امت کا ذکر اپنی کتاب تورات میں پڑھا، اب انجیل میں عیسیٰ علیہ السلام نے امت محمدیہ کا ذکر پڑھا، عرض کیا کہ مولا مجھے خوشی ہوتی اگر تو مجھے حضور کا امتی بنا کر پیدا کرتا تو میں فخر سمجھتا تھا، میں اپنے لیے بڑی خوش قسمتی والی بات سمجھتا تھا۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام نے، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی کتاب میں امت محمدیہ کا ذکر پڑھ کر یہ خواہش کرتے تھے کہ وہ حضور کی امت میں پیدا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس امت میں پیدا فرمایا۔ خدا کا بے انتہا احسان و کرم ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں مولا روئے زمین پر کیا اس بندے سے بھی بڑھ کر تیری بارگاہ میں کوئی عبادت گزار ہے؟ آج روئے زمین پر یہ بندہ جو 600 سال سے اس پہاڑ کے اندر تیری عبادت کر رہا، اس کی عبادت کے نور سے پہاڑ سے یہ نور باہر آ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں میری بندوں میں ایسے بھی ہیں ان کا مقام اس سے بھی زیادہ بلند ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے، مولا 600 سال سے جو بندہ اس پہاڑ کے اندر تیری عبادت کرے اس سے بڑھ کر مقام بھلا کس کا ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے عیسیٰ میرے مصطفیٰ کا اگر کوئی امتی ماہ رجب کا ایک روزہ رکھے یہ 600 سال سے عبادت کرنے سے بڑھ کر ثواب اس کو عطا کروں گا، اس بندے سے بڑھ کر اس کا مقام و مرتبہ ہو جائے گا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ہماری عمریں تو کم کر دی مگر جہاں اجر کی بات آئی رب تبارک و تعالیٰ نے پچھلی امتوں سے 100 گنا بڑھ کر ہمیں اجر عطا فرمایا، ہمیں ثواب عطا فرمایا۔ لیکن آج ہم صرف فضیلت کو سنتے ہیں، فضیلت کی حدیثیں سنتے ہیں مگر عمل نہیں کرتے۔ عمل کے میدان میں کافی دور ہے، عمل کے میدان میں کافی دور ہو چکے ہیں۔ فضیلت کی حدیثیں ہم سر سننے کی حد تک اس کو رکھتے ہیں، عمل کرنے میں اس کو نہیں لاتے، اور عمل جب تک بندے کا نہیں ہوگا اس وقت تک اس کے لیے نہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کچھ عطا کرے گا نہ آخرت میں کچھ عطا کرے گا۔ بندے کے لیے محنت ضروری ہے۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ۔ خالق کائنات نے 27ویں پارہ سورہ نجم میں ارشاد فرمایا کہ بندے نے دنیا میں جو محنت کی اسی کی محنت اس کو دنیا اور آخرت میں کام آنے والی ہے۔
اس کی محنت ہی ہے جو اس کو دنیا میں بھی وہ مقام عطا کرتی ہے کہ جس مقام کو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اس کی محنت ہی ہے جو اس کو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کامیاب بناتی ہے۔ عمل سب سے زیادہ ضروری ہے ہمارے لیے۔ اللہ نے قرآن پاک میں دیکھے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یا ایھا الذین آمنوا، جہاں اللہ نے ایمان کا ذکر فرمایا، ایمان کے بعد اللہ نے پیچھے ہی عمل کا ذکر فرمایا۔ جہاں ایمان کا ذکر آیا عمل کا ذکر آیا۔ ہم نے ایمان تو لے لیا مگر عمل کے میدان میں کافی پیچھے ہو گئے، عمل کے میدان میں کافی دور ہو گئے۔ اور ایمان ساتھ رہ کر اور بغیر عمل کے ایمان ہو تو اس بندے کو ایمان تو فائدہ پہنچائے گا، لیکن پہلے گناہوں کی سزا اس کو ملے گی، اس کے بعد اس کے ایمان کی وجہ سے جنت میں داخل ہوگا۔ اور آج ایک وہ ہو چکا ہے جو عمل کے میدان میں مضبوط ہیں اور ایمان میں پیچھے ہیں۔ آج امت دو حصوں میں بٹ گئی ہے، بعض جو صرف اور صرف عمل کے میدان میں ہے اور عقیدے میں کمزور، ایمان میں کمزور، اولیاء اور انبیاء کی محبت میں کمزور، اور ایک وہ حصہ ہو چکا ہے جس کا عقیدہ تو مضبوط، ایمان تو مضبوط، اولیاء اور انبیاء کی محبت تو مضبوط، مگر وہ عمل کے میدان میں کافی پیچھے رہ گئے ہیں۔ آج ہم نے اولیاء کرام کی محبت اور اولیاء کرام کی عقیدت کو بس ایک نشاط سمجھ رکھا ہے، اور عمل کی جب بات آتی ہے تو اس میں آگے آنے کو تیار نہیں ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عرس مبارک کی تاریخ قریب آ رہی ہے۔ انشاءاللہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو مبارک زندگی ہے، آپ کی زندگی کا ذکر، آپ کے بچپن کا ذکر یہ آئندہ جمعہ تو ہوگا ہی، لیکن آج اس ضمن میں جو بات چلی آئی کہ اولیاء کرام کی محبت، عقیدت، یہ ایک تو بہت ایمان کو مضبوط کرنے والی چیز ہے، مگر ہم نے اس کو صرف سننے کی حد تک رکھ دیا ہے۔ جب عمل کی بات آتی ہے تو غریب نواز کی زندگی یاد نہیں آتی، عمل کی بات آتی ہے تو غریب نواز کی نمازیں یاد نہیں آتی، عمل کی بات یاد آتی ہے غریب نواز کی جو محنت ہے وہ یاد نہیں آتی، جب عمل کی بات آتی ہے غریب نواز نے دین کے لیے جو قربانی دی وہ یاد نہیں آتی، مگر ان کے نام کے لیے ایک دن ہم خوشی مناتے ہیں، ان کے نام پر محبت میں ایک دن پکوان کر کے کھلاتے ہیں، اور دوسرا دن آ جائے پھر وہی جوئے بازی پر، پھر وہی شراب نوشی پر، ایک طرف شراب بھی چل رہی ہے، جوا بھی چل رہا ہے، اور ایک طرف اللہ کی نافرمانی چل رہی ہے، جھوٹ، غیبت، بے نمازی سب کچھ ہو رہا ہے، اور سال میں ایک مرتبہ غریب نواز کی محبت میں کھلا کر فاتحہ خوانی کر دے تو کیا وہ ولی اس سے راضی ہوں گے؟ کیا وہ اس سے خوش ہوں گے؟ اولیاء کرام کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ قرآن اور حدیث کی تعلیمات کو عام کرنا، ان کی تعلیمات پر عمل کرنا، یہ محبت کی صحیح نشانی ہے۔ محبت کیا ہے؟ جس سے کوئی محبت کرتا ہے، حدیث پاک میں حضور نے فرمایا کہ جو بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کی اداؤں کو اپنا لیتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے ان کا اٹھنا بیٹھنا دیکھ کر اپنا اٹھنا بیٹھنا ویسے کر لیتا ہے، ان کی زندگی کو دیکھ کر اپنی زندگی ویسے بنا لیتا ہے، وہ جیسے ہوتے ہیں ان کو دیکھ کر اپنی زندگی اب ان کی طرح گزارنے کے لیے جو تیار ہو جائے وہ محبت ہے۔ آج ہم نے محبت زبان کی حد تک رکھ دی ہے۔ یقیناً اولیاء سے محبتیں کرنا بہت ہی بہتر ہے۔ ایک وہ حصہ ہے جو نماز کی طرف تو ہے، ایک وہ ہے امت میں ایک وہ حصہ بن گیا جو نماز کے پابند، روزے کے پابند، صدقہ خیرات کے پابند۔ جب بات آتی ہے اولیاء کی وہ اس کو شرک کہہ دیتے ہیں، وہ اس کو بدعت کہہ دیتے ہیں، اولیاء کی بارگاہوں کو وہ سب کچھ وہ شریعت کے خلاف کہتے ہیں، جو بالکل غلط ہے۔ جو بندہ عبادت کا تو پابند ہو لیکن انبیاء اور اولیاء کی محبت عقیدت نہ رکھے، اس کی عبادت قیامت کے دن اس کو جہنم سے بچا نہیں سکتی، وہ جہنم سے بچ نہیں سکتا کہ جس کا ایمان عقیدہ کمزور اور اولیاء کے لیے غلط باتیں کہے، اولیاء کے سامنے گستاخی کرے اور اولیاء کی بارگاہوں کو، ان کی محبت کو کفر شرک کہے، بدعت کہے، وہ کبھی نہ دنیا میں اللہ اسے کچھ نعمتیں عطا کرے گا، نہ قیامت کے دن اس کو جنت مل سکے گی۔ لیکن دوسرا جو معاملہ ہے، ایک طرف ہم ایمان میں تو مضبوط ہیں، ایک طرف اولیاء کی عقیدت اور محبت ادب میں تو مضبوط ہیں، لیکن ہمارا عمل عبادت یہاں کمزور ہے۔ ہمیں اپنے اعمال کو مضبوط کرنا چاہیے۔ اولیاء کرام کی تاریخ پڑھے، سیرت پڑھے۔ غریب نواز کی مبارک زندگی پر تقریباً 10 کتابوں تک میں نے مطالعہ کیا، غریب نواز کی زندگی پر، آپ کے بچپن پر، آپ کی جوانی پر اور آپ کی دین کی خدمت پر 10 سے زائد کتابیں پڑھی، مگر کسی کتاب میں غریب نواز نے یہ نہیں کہا اپنے چاہنے والوں کو کہ تم صرف میری محبت کا نام لو، میرے نام پر کھلاؤ پلاؤ، عبادت نہ کرو، میں تمہیں جنت میں لے کر جاؤں گا۔ آج تک کسی ولی نے بات نہیں کہی۔ سب اولیاء کی تعلیمات کیا تھی؟
اولیاء نے ذکر سکھایا اپنے چاہنے والوں کو، وظیفہ بتایا، انہیں راتوں میں اٹھنا سکھایا، انہیں تہجد پڑھنا سکھایا، انہیں اخلاق سکھائے، معاملات سکھائے، نرمی سکھائی، خوف خدا سکھایا، رونا سکھایا، تصوف سکھایا، اولیاء کی معرفت، اللہ کی محبت، خدا کی معرفت۔ تمام اولیاء کی زندگی کی تعلیمات کو پڑھے، کتابیں پڑھے، بڑھی ہوئی ہے، سب میں یہی تعلیمات ہے، یہی تعلیمات، معرفت الہی کیا ہے، محبت الہی کیا ہے، اللہ کا خوف کیا ہے، راتوں میں اٹھ کر کیا کرنا ہے، مسلوں پر کیسے راتیں گزارنا ہے، رونا کیسے ہے، رب کو کیسے راضی کرنا ہے۔ اولیاء کی تعلیمات یہ ہیں۔ کبھی یہ نہیں کہا بس میری نام اور میری محبت کو تم لے لو، بس ایک دن پکاؤ، اس کے بعد میں تمہیں جنت میں ہاتھ پکڑ کر لے جاؤں گا، کسی ولی نے نہیں کہا۔ تو لہٰذا ہمیں اپنے عقیدے پر محبت تو یقیناً ہونی ہے اولیاء کے ساتھ، محبت کے ساتھ ساتھ عبادت کی پابندی بھی ہونی ہے، محبت کے ساتھ ساتھ ان کی تعلیم پر عمل بھی ہونا ہے، محبت کے ساتھ ساتھ ان کے بتائے ہوئے راستے پر بھی چلنا ہے، محبت کے ساتھ ساتھ جو دین کی خدمت غریب نواز نے کی، 90 لاکھ کافروں کو اسلام قبول کروایا، آج ہم کتنے لوگوں کو اسلام قبول کرا رہے ہیں؟ ارے پہلے ہم خود اپنے اسلام پر عمل کر لے تو وہی بہت بڑی بات ہے، دوسرے کو مسلمان بنانا تو بہت دور کی بات ہے۔ پہلے ہم ہی، جتنا ہمیں معلوم ہے، 5 وقت نماز پڑھ لے زمانے میں بہت بڑی بات، جب وہی نہیں ہو رہا دوسروں کو کیا ہم اسلام کی طرف لائیں گے؟ لیکن ہم دعویٰ کرتے ہیں ہم اس کے چاہنے والے ہیں، عاشق ہیں، یقیناً عاشق ہیں، تو جو دین کی خدمت انہوں نے کی، آج اس دین کی خدمت کے لیے آگے بڑھے، کم از کم خود تو صحیح کرے، اپنے گھر کو صحیح کرے، خود تو نمازی بنے، گھر والوں کو نمازی بنائے، اولاد کو نمازی بنائے، ان کے طریقے پر، ان کے اخلاق، ان کی تعلیم بچوں کو سکھائیں، خود سیکھیں۔ بس اتنا ہی اس زمانے میں کر لے تو ہمارے لیے کامیابی بن جائے گی، ہماری کامیابی کا راستہ کھل جائے گا۔ تو محترم سامعین اکرام، آج کی جو یہ گفتگو تھی اس محفل میں بس اتنا ہی کہ ماہ رجب جو آ رہا ہے، آپ کو اس ماہ رجب میں عبادت کی پابندی بہت ہی ضروری ہے۔ آپ اس ماہ رجب میں گناہ کو، خود سے گناہ کو دور رکھیں۔ اس مہینے میں جتنا عبادتوں کا ثواب ہے، گناہ کا اتنا ہی سخت ترین عذاب ہے۔ اگر تھوڑا سا چھوٹا سا بھی گناہ ہو جائے، اس کی جو سزا اور عذاب ہے وہ بھی کئی گنا بڑھ کر ہے، روایتوں میں اس کا ذکر بھی ہے۔ لہٰذا آپ عبادتوں کی پابندی کریں۔ آئندہ جمعہ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مبارک زندگی، آپ کا بچپن کیا تھا، آپ کی پیدائش کس تاریخ کو ہوئی، غریب نواز کی پیدائش سے لے کر آپ کے وصال تک، آپ کے دنیا سے وفات پانے تک کے مکمل حالات کو تقریباً 3-4 جمعہ کر کے بیان کیا جائے گا۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ آپ جلد سے جلد آئیں تاکہ غریب نواز کی مبارک زندگی کو مکمل طریقے سے آپ سن سکے، جان سکے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے بڑھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم تمام کو نماز روزوں کا پابند بنا، مولا عبادتوں کا پابند بنا، مولا ہم تمام کے ایمان اور عقیدوں کو مضبوط فرما دے، مولا اولیاء کرام کی محبتوں کو ہمارے دلوں میں مضبوط فرما دے، مولا ہمیں اللہ والوں کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر گناہوں سے ہماری حفاظت فرما، ہر نافرمانی سے ہماری حفاظت فرما، رزق حلال ہمیں عطا فرما، حرام رزق سے ہم تمام کو محفوظ فرما دے، مولا تیری یاد میں رونے والی آنکھ عطا فرما، مولا تیرے شکر میں دھڑکنے والا دل عطا فرما، تیرے ذکر میں چلنے والی زبان عطا فرما۔ الہ العالمین سر سے لے کر پیر تک جسم کے ایک ایک حصے کو تیری عبادت میں لگانے کی توفیق عطا فرما، مولا مخلوق سے بے نیازی عطا فرما، دنیا سے بے نیازی عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں تہجد گزار بنا دے، مولا ہمیں قرآن پڑھنے والا بنا دے، الہ العالمین آخری سانس تک ہمیں قرآن اور دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، مولا ہمارے اعمال میں اخلاص اور للہیت عطا فرما، ہماری عبادات کو قبول فرما، ہمارے اعمال کو قبول فرما۔ الہ العالمین قیامت کے دن مولا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرما، مولا زیارت مصطفیٰ ہمیں نزاع کے وقت نصیب فرما، مولا ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، عذاب قبر سے محفوظ فرما، عذاب جہنم سے ہماری حفاظت فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔